یہ آج آپ کا لیکچر نمبر 14 14واں لیکچر ہے۔ اور آج جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سورہ انعام ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات وہ 20ویں پارے میں ہے، اور قرآن مجید کی یہ صورت انتہائی اہم صورت ہے، اور اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کے مقام کے بارے میں احکامات دیے ہیں، اور دوسری طرف اسی صورت کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان بیان کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بعض عادات سے ان کی برات کا اظہار کیا ہے، اور ایمان کے بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دل میں مزین کیا ہے۔ پھر اس کا دوسرا رکوع سے پہلے والے جو ایک دو آیات ہے، اس کے اندر ایمان والوں کے اگر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور نوبت پہنچ جاتی ہے آپس میں قتال پر، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح قتال کو ختم کیا جائے گا۔ اور فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اخوا قرار دیا ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکامات نازل ہے۔ اسی صورت کے اندر وہ آیت بھی موجود ہے جو حدیث کے انتہائی اہم علم جرح و تعدیل کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے قبیلے اور مختلف برادریاں ذاتیں ان کی لاجک بیان کی ہے کہ ان کو بنانے کا کیا مقصد ہے۔ اسی صورت کا ایک حکم اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تکریم تقوی کی بنیاد پر ہے۔ پھر اسی صورت کے اندر ایمان اور اسلام کا معمولی سا فرق کیا گیا ہے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، اور آخر میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو اپنی صفات پر سورت کو مکمل کیا کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض۔ تو یہ ہے جی سورۃ الحجرات، اور حجرات جو ہے وہ حجرہ کی جمع ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہا جیم را ہے، اور ہا جیم را کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، اور اس پتھر کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اکثر رکاوٹیں جو وہ پتھروں سے بنائی جاتی ہیں، تو اس لیے پتھر کو بھی آپ کو پتہ ہے حجر کہتے ہیں، ہجر کہتے ہیں۔ عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے کیونکہ عقل جو ہے وہ بھی رکاوٹ بنتی ہے برے کاموں میں۔ جب اللہ نہ کرے کوئی آدمی برا کام کرنے لگتا ہے تو اس کی عقل جو ہے نا بعض اوقات رکاوٹ بن کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ کام درست نہیں ہے، تو لہٰذا ہجرم مہجورہ ہجر اس کو کہتے ہیں۔ تو حجرات سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے گھر جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو ملے ہوئے تھے، اور یہ مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھے۔ انہی میں سے ایک حجرہ جو مشہور ہے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حجرے کے اندر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ایام گزارے ہیں، اور اسی حجرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مرض الموت طاری ہوا، اور اسی حجرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچے، اور پھر نبی جہاں پر فوت ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسی حدیث کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی حجرے میں دفن کیا گیا۔ تو یہ اس صورت کی نا مختلف، اور یہ صورت ہمارے معاشرتی احکامات کے لیے بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کو اب آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پہلا جو اس کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے وہ نہیں پر مبنی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ وحدہ لا شریک اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں ربط یہ ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وجہ اس سے یہ ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی کلام نہیں کرتا۔ ان هو الا، ان اور الا یہ کلمہ حصر اور قصر ہے کہ وہ جو بھی نکالتا ہے منہ سے وہ وہی ہوتی ہے، الا یہ کہ قرآن و سنت کے اندر یہ بات آ جائے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ وحی نہیں تھی۔ اگر وہ وحی نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ متنبع کر دیتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال وہی دو بڑے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا۔ اب شہد کو حرام کرنا چونکہ وحی میں سے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات اللہ۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اندھے آدمی کے اس کو التفات نہیں بخشا
اور آپ نے اس سے ذرا منہ پھیر لیا تو فوراً آیت نازل ہوئی کہ ابس وتولی ان جاءہ العام. تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے آگے نہ پڑھو، یعنی کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی سمجھ اور اپنے رائے کو ترجیح دینا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بجائے اللہ نہ کرے ایسا مطلب طریقہ اختیار کرنا جیسے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نعوذ باللہ اصلاح کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. یہ وہی آیات ہیں جن کی روشنی میں دین کے اندر ہر قسم کی بدعت منع ہے اور مذموم ہے. اس لیے اس کے اندر وضاحت موجود ہے، اور علماء نے اسی آیت کو لے کر اس نے بات کیا ہوا ہے کہ جہاں قرآن اور سنت آ جائے وہاں پر اجتہاد نہیں کیا، اجتہاد نہیں کیا جا سکتا. اگر قرآن مجید کی اور حدیث کی واضح نص موجود ہو تو اجتہاد کرنا درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اتقوا اللہ، یہ بہت اہم حکم ہے. اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر اس کو بیان کیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ بھی نفی کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ بھی کیا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے ساتھ بھی نفی کیا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ بھی نفی کیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کو یا ایھا النبی اتق اللہ، سورہ احزاب کی پہلی آیت ہے، اے نبی اللہ سے ڈر جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ جیسا یہاں پر بھی موجود ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. پھر اللہ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم بھی کہا ہے کہ اے ساری کائنات کے لوگوں. سورہ نساء والی نمبر 4 آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان ساری کائنات کے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں سے مخاطب ہو کہتا ہے واتقین اللہ، تم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ آپ کو پتہ ہے ایمان کا پاس ورڈ ہے. اگر آدمی ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، مرد ہو یا عورت، وہ اپنے اندر اللہ کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری کو لے کر آئے. جس طرح سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد بیان کیے ہیں، فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے تو اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا اس کو، اور اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. فرمایا جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے امر کو، اس کے حکم کو، اس کے کام معاملے کو آسان فرما دیتا ہے. مَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور فرمایا یُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے اجر کو کئی گنا کر دیتا ہے. تو یہ تقوی اور پرہیزگاری کا بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ طلاق کی آیت ہی میں نے پڑھی ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. سورہ طلاق کے اندر یہ آیت موجود ہے، اور سورہ تحریم والی آیت پہلی موجود ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے شہد کو اپنے کو حرام کیا ہے. فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک نہیں ہے اور ایک حکم ہے. نہیں تو یہ کیا لا تقدموا، اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو، اور حکم ہی دیا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اب ایک اور نہیں اللہ نے آگے پھر بیان کی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. آپ کو پتہ ہے صوت کی جمع ہے اصوات. تو اصوات یہ جو ہم آوازیں بلند کرتے ہیں، ہماری ساؤنڈ یا وائس، فرمایا فوق صوت النبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر. تو یہ حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر یہ اس وقت صحابہ کو بھی تھا اور ہمیں بھی ہے. ہمیں اس لحاظ سے حکم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب فزیکلی ہمارے اندر موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے احکامات، آپ کی نہی، آپ کے اوامر، وہ سارے کے سارے موجود ہیں. اللہ نے ان کی حفاظت کی ہوئی ہے. تو لہٰذا اس وقت ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اپنی آوازیں بلند نہ کریں. اور یہ وہ آیت ہے جو ہمیں کسی بھی امام، جس کو ہم امام سمجھتے ہیں، ائمہ دین علیہم الرحمہ، ان کی کسی بات کو جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے سامنے پیش کرنا اسی آیت کے تحت بنا ہے. اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے جو صحیح بخاری کتاب التفسیر میں نقل کیا گیا ہے. وہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے کی بنا پر دو نیک آدمی ان کے اعمال تباہ ہونے کے قریب تھے. ان میں سے ایک ابوبکر صدیق ہے اور ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہوا یہ تھا کہ یہ آپ کو علم ہوگا انشاءاللہ، یا نہیں ہے تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو آیت ہے نا سورہ حجرات کی آیات، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری سالوں میں نازل ہوئی مدینہ کے اندر، کیونکہ اس کے اندر اس آیت کے شان نزول میں بنو تمیم کا ذکر ہے، اور بنو تمیم تقریباً 9 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے.
اور وہی یہاں پر آئے ہیں. تو بنو تمیم کا جو وفد ہے نا آپ کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, انہوں نے آپ سے درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا کوئی سردار مقرر کر دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. تو ایک مشورہ بات ہوئی, ابوبکر نے ایک مشورہ دے دیا کہ اقرا بن حابس کو سردار بنا دیا جائے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً قعقاع بن مابد کے بارے میں کہا کہ ان کو سردار بنا دیا جائے. تو اب آپس میں ان دونوں صحابہ کی آوازیں بلند ہو گئی. تو جب آوازیں بلند ہو گئی, انہوں نے آپس میں تھوڑا سا اختلاف کیا, تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کن لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ ہم زیادہ مستحق ہیں اور ہم زیادہ حقدار بنتے ہیں کہ ہم اس تنبیہ کو سمجھیں. ابوبکر صدیق جو انت فی الجنہ اور عمر فاروق جو انت فی الجنہ کے اندر موجود ہیں, وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام قرآن مجید سے ثابت ہے. اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب انہوں نے کہا اپنے ساتھی سے لا تحزن اے ابوبکر غم نہ کر. اور آپ کو معلوم ہے اہل سنت اور اہل تشیع ان دونوں کی کتابوں میں متفقہ طور پر یہ بات موجود ہے کہ اس سے مراد بلا شک و شبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شان کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس بستی سے جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہاں شیطان قدم نہیں رکھتا, اتنی شان کے باوجود ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی آوازیں نبی کی آواز کو بلند نہیں کرنی. ولا تجہروا لہ بالقول, اور ان کے لیے اس طرح اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی کہ جہر بعضکم لبعض, جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کا معال کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے, اس کے کنسیکوینسز کیا ہے, اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے, ان تحبط اعمالکم, یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو. آپ کو معلوم ہوگا کہ اعمال کا حبط ہو جانا, یہ قرآن مجید میں جو موجود ہے کہ شرک سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح حدیث کے مطابق اور بلکہ قرآن سے استنباط کیا جاتا ہے, حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے کہ اگر آدمی بدعات کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اسی طرح صلاۃ العصر چھوڑنے سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص اپنی آواز کو یا ایسے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں ہے, تو اس سے یقیناً ہوگا کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں. اور ساتھ یہ فرمایا وانتم لا تشعرون, اور تم اس کا گمان نہیں رکھتے. یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سکھایا گیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسما کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد بہت ہی آہستہ آواز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کیا کرتے تھے. یعنی کہ صحابہ کرام کو جب یہ آیت پتہ چلی تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اس کے بعد انتہائی پست آواز. اس میں دوسری حدیث بھی کتاب التفسیر میں ہی امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ثابت بن قیس, یہ ثابت بن قیس بہت بڑے خطیب تھے. تو آپ کو پتہ ہے خطیبوں کی آواز قدرتی طور پر ذرا بلند ہوتی ہے. تو ایک دن وہ ان کا حال پوچھنے کے لیے سعد بن معاذ گئے تو وہ سر جھکائے بیٹھے تھے. تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی کہ میری آواز تو بڑی بلند ہے, تو اکثر میری آواز نبی سے بلند ہو جایا کرتی تھی, تو لہٰذا مجھے تو یقین ہے کہ میرے اعمال ضائع ہو. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس طرح ہی بیان کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات سن کر پھر سعد بن معاذ واپس گئے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور انہیں خوشخبری دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس اہل نار میں سے نہیں ہے بلکہ اہل جنہ میں سے ہے. وجہ یہ تھی کہ ان کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی اور وہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لحاظ سے مستثنا قرار دیا اور معذور قرار دے دیا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے جس طرح ہمارے ہاں تصور ہے اماموں کی تقلید کا, اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہمارے پاس کئی کتابیں موجود ہیں جس کے اندر ائمہ دین کے بعض غالی مقلدین نے لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے لیکن نحن مقلدون اور یجب علینا تقلید امامنا, کہ ہم تو مقلد ہیں, ہمارے اوپر اپنے امام کی تقلید فرض ہے. تو یہ والی بات اسی آیت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر کسی کی آواز کو بلند کرنا, آپ کے قول کے مقابلے میں کسی کا قول پیش کرنا, آپ کے فعل کے مقابلے میں کسی کا فعل پیش کرنا, اور آپ کی تقریر کے مقابلے میں کسی کا قیاس پیش کرنا, یہ بلا شک و شبہ اہانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ
امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے کئی سال تک 40-50 سے بھی زیادہ سال انہوں نے مسجد نبوی میں درس دیا ہوا ہے. وہ اپنے اصحاب یعنی اپنے شاگردوں کو لے کر نا قبر نبوی کے پاس آیا کرتے تھے علیہ صاحب الصلوۃ والسلام، اور کہا کرتے تھے کہ کائنات میں ہر شخص کی بات رد کی جا سکتی ہے لیکن اس قبر والے کی کوئی بھی بات رد نہیں کی جاتی. تو لہٰذا یہاں سے تمام لوگ یہ سمجھ لیں خاص طور پر کہ اگر کسی کا فتویٰ، اگر کسی کا قول، اگر کسی کی کیل، اگر کسی کی کیل و کال اور اس کی بات اگر اس کو نبی کی بات پر ترجیح دی جائے، اس کے قیاس کو نبی کی بات پر ترجیح دی جائے، تو گمان غالب ہے کہ آدمی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوگا. تو یہ ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر انتہائی اہم آیت ہے قرآن مجید. آگے اللہ باز اللہ شریک نے اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم، کہ بے شک وہ لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے، ان دا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. صاف ظاہر ہے ان آیات سے صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور ہستیاں مراد نہیں. صحابہ کرام نے جس طرح اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے، کائنات کی آنکھوں نے کسی اور کو اس طرح آپ کی اطاعت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں وہ سربستہ رہتے تھے کہ ہم فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کریں اور اپنی آوازوں کو ان آیات کے بعد انتہائی پست رکھتے تھے جو نبی کا حکم آ جائے. اور فرمایا کہ وہ جو لوگ ہیں جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی کے حکم کے سامنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے سامنے، آپ کے قول کے سامنے، آپ خود موجود ہیں مجلس میں، آپ کے سامنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں امتحانہ جن کا امتحان لیا اللہ نے ان کے دلوں کا، قلوبہم. آپ تمام جانتے ہیں کہ ایمان کا محل دل ہے. ایمان جس جگہ رکھا جاتا ہے وہ جگہ دل کہلاتی ہے. یہ دل کا اور وحی کا بڑا گہرا ربط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ جو قرآن مجید ہے یہ وحی ہے، یہ آپ کے سینہ اطہر پر نازل کی گئی، آپ کے دل پہ نازل کی گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور جب دل اندھے ہو جائیں تو پھر قرآن و سنت سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں اگلی آیتوں میں آئے گا کہ زینہ فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مزین کر کے ڈیکوریٹ کر کے، اور آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو بھی چیزیں آپ فزیکلی استعمال کرتے ہیں آپ ان فزیکل چیزوں کی ایک خاص جگہ بناتے ہیں جہاں پر وہ امپلانٹ کی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، انسٹال کی جاتی ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں آج کل گرمی کا موسم ہے، تو گرمی کے موسم کے اندر آپ اے سی کو کیسے انسٹال کرتے ہیں؟ سر اونچی جگہ پر. جی اونچی جگہ پر آپ اس کا باقاعدہ ایک ہول بناتے ہیں جس کے اندر سے انر کی جو ہے وہ ہوا آتی رہے ٹھنڈی، اور آؤٹر کی وہ اس کو اوپر لگاتے ہیں. آپ اس کو ذرا الٹ نیچے کر لیں تو آپ کو پتہ ہے کام غلط ہو جائے گا. اگر آپ آؤٹر کو اندر لگا دیں انر کو باہر رکھ لیں تو آپ نے بالکل غلط کیا. ایگزیکٹلی اس طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے بارے میں فرمایا ہے، وہ جو دل ہیں، دل جو ہیں وہ اندھے ہو گئے. جب دل اندھے ہو گئے تو قرآن و سنت ان کو سمجھ نہیں آیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کا غلاف، بل قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم. اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے. دل وہ ٹینکی ہے، ٹینکی کا وہ سوراخ ہے کہ جس کے اندر سے جس طرح پیٹرول آتا ہے تو پورے انجن کو تر کر دیتا ہے اور پورا انجن بالکل ساؤنڈ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جب دل اللہ تعالیٰ کی وحی سے سرشار ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے سرشار ہو جائے، تو پھر آپ کا ہاتھ، آپ کے بازو، آپ کی نظر، آپ کے جسم کا ہر ایک حصہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رنگا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے. تو یاد رکھیں کہ قلب کا تعلق ہے وحی کے ساتھ، قلب کا تعلق ہے شریعت کے ساتھ. اگر آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وضاحت سے موجود ہے صحیح بخاری میں، فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ ان صالحت، اگر وہ صالح ہو جائے، صحیح ہو جائے، صالح الجسد کلو، تو پورا جسم صالح ہو جاتا ہے، پورا جسم صحت مند ہو جاتا ہے. اور وَإِن فسدت، اور اگر وہ فساد بھی آ جائے، خراب ہو جائے، تو فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، پورا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو، سن لو، ذہن میں بٹھا لو کہ وہ قلب ہے تمہارا دل. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. آپ کو معلوم ہے کہ گاڑی کا رخ اگر غلط ہو جائے
تو وہ اپنے ان میٹس کو, اپنے پیسنجرز کو, اپنے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی تباہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے, چاہے وہ صحت مند ہی کیوں نہ ہو. یہاں پر بھی ہے کہ اگر دل درست نہیں ہے تو دل آپ کی جسم کی گاڑی کو ڈرائیو کرنے والا ہے. اگر یہ گاڑی کو لے کر الٹ طرف چلا جائے گا تو ہمارے جسم کے تمام اعضاء جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. لہٰذا بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں, اور ان دلوں کی صفائی جو ہے وہ کس سے ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. آپ فزیکل مثالیں آپ کو معلوم ہے, ماشاءاللہ آپ سارے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ کو پہلے بھی میں نے شاید بتایا تھا کہ دیر آر ڈفرینس آف ہیبیٹیٹس, ڈفرینس آف ایٹماسفیئر اینڈ ڈفرینس آف لیونگ کنڈیشنز, کہ جو کنڈیشنز آپ کے لیے سونا ہے میرے لیے وہ درست نہیں ہے, جو آپ کے لیے زہر ہے میرے لیے شہد ہے, جو میرے لیے شہد وہ آپ کے لیے زہر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی کین ناٹ لیو ان واٹر, ہم پانی میں نہیں رہ سکتے لیکن مچھلی پانی میں رہتی ہے. اسی طرح ہمارا دل جو ہے نا اللہ نے بنایا اس طرح ہے کہ یہ تب ہی چین اور سکون میں رہ سکتا ہے جب یہ وحی کی پیروی کر رہا ہو. اگر یہ وحی سے باہر نکال دیا جائے تو یہ تڑپتا ہے, بے چین رہتا ہے, بے قرار رہتا ہے. اور آپ کو ماننا پڑے گا اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے دلوں کے بے تابی اور بے چینی کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے, اور وہ ہے شریعت اسلامیہ سے دوری. اور دوسری وجہ اس سے جو برآمد ہوتی ہے وہ یہ ہے شریعت اسلامیہ سے دوری نے ہمیں غیروں کی نکالی پر مجبور کر دیا ہے. جبکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی آوازیں پست ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی سونے کی انگوٹھی پھینک دی, لوگوں نے کہا اٹھا کر گھر لے جاؤ, اپنی بیوی کو دے دینا, بہن کو دے دینا, کسی ایسی کو دے دینا جو اس کو پہننے کے لیے اہلیت رکھتی ہو اور اس کے لیے حرام نہ ہو. تو فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے جو انگوٹھی میرے نبی نے پھینک دی تو کبھی نہیں کھاؤں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا دلوں کا امتحان لیا ہے کس نے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے, للتقویٰ. اچھا, اللہ تعالیٰ نے یہاں امتحان لے کر ساتھ اس کا رزلٹ بھی دے دیا ہے. اب رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, 2 رزلٹ اللہ نے دے دیے, لہم مغفرۃ. اب آپ یہ بتائیے جو امتحان میں پاس نہ ہو اس کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ نہیں سر. تو اب آپ یہاں پر صحابہ کرام کے بارے میں آج کل نا بعض دریدہ ذہن اور انتہائی بدطینت قسم کے لوگ, بدبخت قسم کے لوگ وہ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رزلٹ نکال دی ہے. آپ کو معلوم ہے جس طرح ہمارے ہاں بعض گیمز مشہور ہے, ورلڈ کپ ہوا پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, رزلٹ آ گیا فلانے کو ٹرافی مل گئی. تو صاف ظاہر ہے جو ٹرافی مل چکی ہو نا وہ رزلٹ نہیں تبدیل کیے جاتے. آپ میں سے اور مجھ میں سے کسی کو بھی نا ٹرافی نہیں ملی. ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے, ہم کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جنتی ہیں یا ہم جنت میں چلے جائیں گے یا ہمارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا ہے. جی نہیں سر. اب جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دلوں کا امتحان لیا ہے اور تقوی کا امتحان لیا ہے, تقوی میں پورا اترے پھر فرمایا پاس ہو گئے, لہم مغفرۃ, ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے مغفرت ہے. پھر ان کے مختلف درجات ہیں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اور یہ جو مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والے. 27ویں پارے فرمایا کل وعد اللہ الحسنی, جو پہلے ایمان لائے فتح مکہ سے, جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. صاحب ذرا لا یستوی برابر تو نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جو فرمایا کہ اللہ نے سب صحابہ کے ساتھ نیکی کا وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ نے سب کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہوا قول وعدہ سچ کر دکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. آپ کو معلوم ہے امتحان کے بعد سندیں ملتی ہیں, سرٹیفکیٹس ملتے ہیں, یا بعض اوقات آپ کو نقد انعام ملتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات ذکر کر دیے کہ ان کے لیے مغفرت ہے, اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے, وہ اجر عظیم, اور بہت بڑا بدلہ ہے. بہت بڑا بدلہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی شان کے مطابق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی نا 26ویں پارے کی جو سے پچھلی سورت سورہ فتح ہے اس کے اندر بھی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کے اندر جانتا تھا کہ دلوں میں کیا چیزیں موجود ہیں. تو جو دل کو بنانے والا ہے, جو دلوں کو سیدھے راستے پر لگانے والا ہے, اور جو انہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. فرمایا وہ دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے. اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ واضح طور پر یہاں بیان کر دیا ہے کہ ان کے دلوں کو جانچا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر کر دیا ہے. اور اس وقت جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے اس رزلٹ کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخ ہے, اور صحابہ کا بھی گستاخ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا یہاں پر وعدہ کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اس کی خبر سچی ہے, اس کا قرآن سچا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان سچا ہے. آگے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. اس کے بارے میں نا ایک تو روایات آتی ہیں کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا کرتے تھے. انہوں نے آواز دی ایک دن
یہاں لکھا بھی ہوا ہے مسند احمد کے اندر یہ جو حوالہ موجود ہے کہ دوپہر کے وقت بنو تمیم جو ہے نا یہ اس وقت مسلمان ہوئے، تو بعض عرابی اور کے گوار قسم کے لوگ وہ نا آوازیں لگا رہے تھے اوے محمد، جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں یا محمد یا محمد. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر نہیں عقل رکھتے. تو اب یہاں پر بھی وضاحت موجود ہے کہ ایک تو اونچی آواز میں آواز دینا، اور دوسری بات حجرات کے پیچھے سے آوازیں دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. آپ کو معلوم ہے ایک آپ کی پوزیشن ہے اور ایک آپ کا نام ہے. پورے قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے اکثر انبیاء کے اصل نام جو ان کا ذاتی نام ہے اس نام کے ساتھ یا لگا کر ان نبیوں کو آواز دی ہے. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا ابراہیم بھی آتا ہے، پھر قرآن مجید کے اندر یا یحییٰ بھی آتا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، یا عیسیٰ ابن مریم بھی آتا ہے، یا نوح بھی آتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر اکثر انبیاء کے نام، یا شعیب بھی آتا ہے. قرآن مجید میں اکثر نبیوں کے ساتھ نام کے ساتھ یا آتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن مجید میں 4 بار آیا ہے محمد نام، اور 1 بار آیا احمد نام 28ویں پارے میں سورہ صف کے اندر. تو کسی جگہ پر بھی اللہ نے وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب بھی اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے تو صفت سے مخاطب کیا ہے. فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، پھر فرمایا یا ایھا النبی، پھر فرمایا یا ایھا الرسول. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی صفات سے اور ان کی نبوی ڈسٹنکشن کے ساتھ پکارا ہے کہ آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ نے کملی اوڑھی ہوئی ہے، آپ نے کمبل لیا ہوا ہے. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. لیکن پورے قرآن میں کسی جگہ پر بھی آپ کو یا محمد کا جملہ نظر نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عامیانہ انداز میں، بازاری انداز میں، جس طرح بازاری لوگ گفتگو کرتے ہیں آپ کو ایسے کہنا. اور یہ اہل توحید محدثین رحمہم اللہ اجمعین کا اپنا امتیاز ہے کہ آپ کو صرف محدثین کی کتابوں میں باب ملے گا کہ باب الصلاۃ علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا باب. اور جتنے بھی محدثین آپ کو نظر آئیں گے ان کی کوئی بھی کتاب کھول کر آپ دیکھ لیں، چاہے وہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں پر بھی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا نام آیا ہے تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کا التزام لازمی کیا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ فقہ اور حدیث کا یہ جو فرق بڑا کیا جاتا ہے اس میں کہ فقہ کی کتابوں میں کسی کتاب کے اندر بھی یہ باب موجود نہیں ہے. یہ باب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ پر درود باندھنے کا باب، یہ صرف اور صرف محدثین نے اپنے کتابوں کے اندر نقل کیا ہے. اور ہر محدث نے التزام کیا اس بات کا کہ جہاں پر بھی پیارے نبی علیہ السلام کا نام آئے تو وہاں پر لکھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ اہل توحید کی شان ہے اور ان کا امتیاز ہے کہ ان کا ہر بچہ بوڑھا بڑا جو بھی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں لیتا. وہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ نے اپنے بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ لفظ بولے ہوئے ہیں کہ میرا مطلب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور سلامتی ہو. لہٰذا جب بھی نبی کو آواز دی جائے گی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عامیانہ بازاری انداز میں بلانے والے، اور آج بھی نعت کے ذریعے یا کسی اور قصیدے کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بازاری انداز میں مخاطب کرنے والے لوگ کو اس آیت کی وعید میں داخل ہے کہ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. اب آگے اللہ فرماتا ہے یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، تو اگر یہ لوگ صبر کرتے، اب صبر کیا کرتے جی؟ آپ کو پتہ ہے صبر بہت بڑی صفت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ آداب سے بھی آگاہ کیا ہے. فرمایا کہ اگر یہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکل کے ان کے پاس آتے. آواز تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ باہر کوئی آیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہمیں صبر کا بھی پیغام دیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ صبر سے عبارت ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات پر صبر کی تلقین کی ہے. اور آج کل جو ہمارے حالات ہیں اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آپ کا آج کا دور گزر رہا ہے یہ ہمیں بے صبری کی طرف لے جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انعامات گنوانے سے پہلے امتحانات گنوائے ہیں وہ آپ ذرا غور کر لیں. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علیحدہ سے حکم دیا. ایمان والوں کو کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فرمایا ایمان والوں صبر بھی کرنا ہے اور صبر کی تلقین بھی کرنی ہے. وہ جو مشہور صورت ہے جس کو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی صورت کافی تھی اگر لوگوں کو سیدھے راستے پر ڈالنا ہوتا, وہ یہی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب آپ 10 جوڑے سورہ احزاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی صابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد, صبر کرنے والی عورتیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص حکم دیا ہے فصبر صبرا جمیلا, کہ آپ نے ویسے صبر کرنا ہے جو صبر کہلانے کے لائق ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. فرمایا جس طرح بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا ہوا ہے, اے نبی آپ نے بھی ویسے ہی صبر کرنا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے, وہ قبر کے پاس بیٹھی نا جزا فضا کر رہی تھی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں بھائی, تو وہ شاید اس کو نے فرط غم میں, غم کی کیفیت میں آپ کو نہیں پہچانا, اس کے زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے کہ آپ کو کیا پتا میرے اوپر جو گزری ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے منہ پھیر کر چلے گئے. بعد میں اس عورت کو کچھ لوگوں نے نا آگاہ کیا کہ بھائی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو وہ بعد میں پریشان ہوگی, بھاگی آپ کے پاس آئی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, یاد رکھو صبر وہ ہے جو مصیبت پہنچتے ہی کر لیا جائے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کا حکم دے رہا ہے اور ان کو بھی صبر کا کہا ہے کہ اگر یہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ خود نکلتے ان کی طرف لکان خیر لہم, تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. بہتر کیا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی آواز لگانے سے بچ جاتے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. لیکن اس کے ساتھ اللہ نے اپنی 2 صفات بیان کی ہیں. فرمایا واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. اور یہاں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شرمیلے تھے اور آپ کے اندر شرم و حیا کا مادہ موجود تھا. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بعض لوگ آ جاتے تھے تو آپ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے حیا کے مارے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں شرم نہیں کرتا. کھانا کھا لیا نا تو تم چلے جاؤ, تمہارا وہاں کام نہیں, فائدہ ٹائم تم فانتشروا, گھروں کے اندر ٹکے رہنا اور رات کو لمبی لمبی بیٹھ کے کرنا یہ درست نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی شان اور بہت بڑا عظمت بیان کیا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اب آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کس کے نمائندے ہیں اور کس کے رسول ہیں. جی اللہ تعالیٰ کی. اب دیکھیں ہمارے پاس اگر کسی عام سے دفتر کا کوئی بندہ آ جائے نا تو ہم اس کے لیے اس کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں, کھڑے ہو جاؤ بھی, بیٹھ جاؤ بھی, یہ کرو جی, وہ کرو جی. حالانکہ وہ ہوتا عام آدمی ہے لیکن اس کو حکومت کا جو حکم ہے وہ خاص بنا دیتا ہے. جس طرح تھانے دار ہے, جس طرح ایس پی ہے, جس طرح ڈی ایس پی ہے. تو فرمایا یہ جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان اور مقام یہ بیسیکلی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, یہ بے شک رسولوں میں سے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بیان کیا ہے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان کو نفی کرتے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اپنی بات قرار دیا ہے اور یہ فرمایا نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے اور آپ اس کے نمائندے جس کی شان دنیا کے افسروں اور بادشاہوں کے سامنے بیان ہی نہیں ہو سکتی, کوئی مقابلہ نہیں ہے, خالق ہے. تو لہٰذا جب تم اللہ کے نبی کو بلانا چاہو تو یا تو یہ ہے نا کہ اچھے انداز میں اندر اطلاع بھجواؤ اور یا ایسی آواز دو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ان آداب کا ضمناً حکم دیا ہے, لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ واللہ غفور الرحیم. اب یہاں پر یہ 2 لفظ بڑے اہم ہے کہ آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے, آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ انتہائی غفور ہے اور انتہائی رحیم ہے. وہ اللہ تعالیٰ اگر آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو معاف فرمانے والا ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. اچھا جی, یہ ہے جی آپ کی 5 آیات جو آپ نے آج پڑھ لی ہیں.